سب دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سب دوستانو بارہ ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ مبارک ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے نو ساڈے واسطے خوشیاں دا رحمتاں دا برکتاں دا مہینہ بنائے اور اس مہینے دے وچ جد کہ گندم دی بوائی جاری ہے اور تہاڈا ایتھے آنا جڑا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے تہاڈے گھراں دے وچ تہاڈے مال دے وچ تہاڈے جاناں دے وچ اولاد دے وچ اور تہاڈی گھر والیاں دی زندگی دے وچ برکت عطا فرمائے تہاڈے مال چ برکت عطا فرمائے تہاڈی جان چ برکت عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے دے صدقے دے نال تہاڈی فصلاں دے وچ برکت عطا فرمائے تہاڈے تنخواہاں وچ برکت عطا فرمائے تہاڈے کم دے وچ برکت عطا فرمائے تہاڈے کاروبار چ برکت عطا فرمائے اللہ خیر کرے یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے دے وچ جڑی دعا منگی جاوے سرکار دے صدقے دے نال دعا قبول ہوندی ہے ہر مہینے دی اپنی فیوز و برکات نے لیکن اس مہینے دی فیوز و برکات اپنی نے تہاڈا ایتھے آنا مبارک ہوئے اور ایتھے آ کے بیٹھنا اس ٹھنڈ دے وچ آنا کتنے بجے تک جڑے دوست آئے نے روٹی کھادی ہوئی ہے کہ نہیں روٹی کھادی ہے کہ نہیں سارے نے ہاتھ کھڑے کرو یار پھر جنہیں کھادی ہے ماشاءاللہ سارے کھادی ہوئی ہے یہ مطلب کہ کام ٹوریا جا سکتا ہے پیر صاحب نے ماشاءاللہ انتظام بڑا کیتا اور بڑا اچھا انتظام کیتا ہیٹر شیٹر بھی لائے نے میں نظر آتے نے پیر کامل صاحب کا انتظام ہے سارا اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ آ دونوں صاحبزادگان نے پیر اسامہ صاحب تے پیر زیغم صاحب اللہ تعالیٰ انہوں بھی خیر عطا فرمائے اور نصیحت میں یہی کرنا کہ پیران دے وچ مرید نو تفرقہ نہیں پانا چاہیے پیران دے وچ مرید نو تفرقہ نہیں پانا چاہیے جدوں یار یہ منہ تھوڑا جہا ادھر کر دے پچھوں ایکو آندی ہے دی یا ادھر کر دے خرابی اس وقت ہوندی ہے
جدوں مرید پیراں دے درمیان تفرقہ پان لگ پیندے نے، میرا پیر پیر تیرا پیر بندہ، آؤ پیر خانے دا گوشت پوست نے، پیر خانے دا دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی گوشت پوست نے، سمجھو کہ جی میرے ہاتھ چوم دیو تو قبلہ عالم شیخ الاسلام حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے ہاتھ چوم رہے ہو، جے پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چوم رہے ہو، سمجھو کہ حضرت تاج ولی سرکار پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے ہاتھ چوم رہے ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈا ڈی این اے ایک ہے، ساڈا ڈی این اے سائنس دی گل کردا ہاں بھی، سائنسی لحاظ نال تے انج ہی ہے نا، ڈی این اے ایک ہے۔ جو ڈی این اے پیر دلشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ پیر کامل صاحب دا ہے، جو میرا ہے وہ پیر اسامہ صاحب عباس صاحب دا ہے، جو میرا ہے وہ پیر محمد زیغم علی شاہ صاحب دا ہے۔ تسی تفرقہ نہیں پانا، جنہ دو سمجھیا سوئیو غرق ہوئے، دوئی ہے غرق ہون دی چال بیلی، ہک ہے ساکو ہک کی سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ وڈا کافر مشرک ہے۔ بیٹے بات اسی طرح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہندے ہیں کہ چندرا گوانڈ نہ ہوئے، چندرا گوانڈ نہ ہوئے تو کنا دا کچا نہ ہوئے کار والا۔ وہ کوئی زنانی سی نا، وہ دا بندہ آ کے وہ لڑتا ہی رہتا سی، وہ گوانڈیاں نہیں گوانڈنا نے انہوں کوئی گل کہہ دینی، انہیں آ کے اپنی زنانی نے لڑنا۔ تو پنجابی مثل مشہور ہوئی کہ چندرا گوانڈ نہ ہوئے تو کنا دا کچا نہ ہوئے کار والا۔ اس پیر خانے چ بہت ساری خرابی جڑی ہے ساڈے چ، وہ کنا دے کچ دی وجہ نال بھی ہوئی۔ اللہ کرے ہن وقت آ جائے، وقت گزر جائے اور شاید اللہ کریم ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا، اور سرکار خواجہ صاحب ہدایت عطا فرمان۔ لڑائیاں ہوندیاں زندیاں دیاں، جڑا بندہ زندہ ہوندا او دے نال لڑائی ہوندی ہے، مر کے نہ کدی لڑائی ہوندی ہے۔ لہذا میں تانوں سارے دوستانوں گزارش کراں گا کہ میرے چچا صاحب جڑے نے شاہ زمان سید، وہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے 21 تاریخ نو، اس اتوار نو انہوں دفن کیتا گیا۔ تو تسی سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے اور انہوں واسطے دعا خیر کرو، اللہ انہوں دی اگلیاں منزلیں آسان فرمائے۔ جو دنیا کمیاں کتائیاں زیادتیاں ہوئیاں نے وہ پچھلے جڑے ہوندے نے جنہاں نال ہوئیاں ہوندیاں نے
وہی معاف کرتے ہیں. جے میرے کولوں ہوئیاں نے اللہ تعالیٰ مینوں معاف فرمائے، جے انہاں تو ہوئیاں نے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف فرمائے. دل کھلا رکھنا چاہیے گا، دل بڑا رکھنا چاہیے گا. بڑی سیٹ تے بیٹھے ہیں، بڑی گدی تے بیٹھے ہیں. پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی سیٹ تے بیٹھے ہیں. پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تاج ہے میرے سر تے. گدی بھی بڑی ہے، سیٹ بھی بڑی ہے، منصب بھی بڑا ہے، تے فیصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے گا. بڑے عمر نال بڑے نہیں بندے، کوئی عمر دے نال بڑا بندہ، کوئی داڑھی دے چٹے ہو جانا بڑا بندہ، کوئی سر دے بالاں دے چٹے ہو جانا بڑا بندہ نہیں، بلکہ وہ اپنے بڑے فیصلیاں تو بڑا بندہ ہے. لوکی ایتھے قتل معاف کر دیندے نے، کئی قتل ہوئے ہوندے انہاں دے، لوگ وہ معاف کر دیندے نے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ معافی نو پسند فرماندا ہے. رحم جڑا ہے، رحم وہ رحمان دے وچوں نکلیا. رحم دی جڑ جڑی ہے نا وہ رحمان ہے. رحم دی بنیاد رحمان ہے. اور رحمان کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن فرماندہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مالکی سلسلے نال دئیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ دا حصہ ہے. سورۃ الفاتحہ دا حصہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 2. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کنیاں ہو گئی ہیں؟ احناف کہندے نے، حنفیہ نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ دا حصہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کنیاں ہو گئی ہیں؟ 7. انہیں بسم اللہ شامل نہیں ہوئی. بسم اللہ شامل نہیں ہوئی. لیکن اسی جڑے چشتی ہیں، اسی جڑے چشتی ہیں، ساڈا چشتیہ خاندان دا سبق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نو بسملہ شریف دے نال ملا کے پڑھیا جائے. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پتہ لگ گیا کس طرح پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. مکتوبی صورت دی وہی ہے جڑی قرآن پاک چندی ہے. ملفوظی صورت بھی یہ وہی ہے جڑی قرآن پاک چندی ہے، لیکن یہ صوتی کیفیت جڑی ہے وہ الگ ہے کہ بسم اللہ دی جڑی میم دی زیر ہے انہوں الحمد لام نہ ملا کے پڑھیا گیا. یہی چشتیہ خاندان دا بنیادی سبق ہے. پہلا سبق کی ہے؟ یاد کر لو انہوں اچھی طرح.
یاد کر لو اچھی طرح، اور ہر بندہ اس نو صبح فجر دیاں سنتاں اور فرضاں دے درمیان پڑھیا کرو، 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ، اوس تعداد 21 مرتبہ، بہتر تعداد جڑی ہے وہ 41 مرتبہ، جس طرح کہ بابا جی قبلہ عالم شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ سانو فرمایا کر دے سن۔ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا سبق؟ پڑھ کے سناؤ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین آمین۔ یہ ساڈے ہاں ایک رواج چل پیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ شریف ایک ایسی سورت ہے کہ قرآن دے بنیادی حروف جڑے نے وہ 28 نے، لیکن اگر الف نو باضابطہ سمجھ لیا جاوے تو حمزہ ہو جاندہ ہے، تے حمزہ نال اگر شمار کر لیا جاوے تو 29 حروف بندے نے۔ کتنے بندے نے؟ ویسے کتنے نے؟ 28۔ لیکن اگر حرکت شمار کر لی جائے الف دی تو پھر وہ حمزہ ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ 29 حروف نے، 29 حروف تے پورا قرآن جڑا ہے وہ بیس کردہ ہے۔ کتنے حروف تھے؟ 29 حروف۔ یار کیڑا بول دا؟ 29 حروف چو باہر کوئی حرف نہیں ہے۔ نہ میں بیٹے کتوں دیکھ کے تقریر کردہ پیا، نہ میں کتوں پڑھ کے کردہ پیا، پڑھنا لا حال کوئی نہیں رہا۔ جو اتر دیئے بات وہ میں بیان کر دینا۔ لیکن سورۃ الفاتحہ شریف جڑی ہے یہ 22 حروف تے ہے، 29 حروف تے نہیں ہے۔ 7 حروف ایسے نے جڑے سورۃ الفاتحہ چ نہیں ہے۔ پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف آ گیا، با آ گیا، تا آ گیا، سا آیا پوری سورہ فاتحہ ہاں جی نہیں آیا۔ کس واسطے نہیں آیا؟ اس واسطے نہیں آیا کہ اس صبور دا پہلا حرف ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، سا نہیں آیا، اور کیڑا نہیں آیا؟ ہن تسی دسنا بھئی کیڑا؟ رحمت نہیں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت جیم نہیں آیا۔ شاباش شاباش شاباش، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ کیڑا نہیں آیا؟ جیم نہیں آیا، اس واسطے کہ جیم جہیم دا اور جہنم دا پہلا حرف ہے۔ یہ سورہ جڑی ہے یہ جہنم تو بچاندی ہے، یوم صبور تو بچاندی ہے۔ یہ سورت یوم صبور تو بچاندی ہے، یہ سورت جہنم تو بچاندی ہے۔ اور کیڑا نہیں آیا؟ میں تواڈے کولوں کرانا گا، بہت اگے چلے گئے۔ ہاں جی خواہ نہیں آیا۔ خواہ جڑا ہے خواری دا پہلا حرف ہے۔ یہ سورہ جڑی ہے خار ہون تو بچاندی ہے۔ جس وقت روز حشر ہوئے گا تے خاری ہوئے گی، ہر بندہ ماریا ماریا پھردا ہوئے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ جس بندے نے سورہ پڑھی ہوئے گی او دا نور جڑا ہے اس نو پکڑ کے اپنی منزل تے پہنچا دے گا۔ اس واسطے ان سورۃ الکنز بھی کہندے نے، سورۃ الفاتحہ بھی کہندے نے، فاتحۃ الکتاب بھی کہندے نے، سورہ سریہ بھی کہندے نے، سورہ رقیہ بھی کہندے نے۔ 17 دے قریب دے نام نے جنہاں نامہ دے وچ ایدی افادات موجود نے، فائدے موجود نے۔ سا نہیں، جیم نہیں، خا نہیں، کنے ہو گئے؟ آگے چلو۔ زا نہیں، شجرت الزقوم جڑا نا اتھور جنوں کہندے نے، یہ جہنمیاں دی خوراک ہوئے گی اتھے۔ کتھے پلا؟ ہاں جی دوزخ دے وچ شجرت الزقوم جڑا ہے یہ کینہ دی خوراک ہوئے گی؟ یہ تانوں شجرت الزقوم تو بچاندی ہے۔ یہ دے وچ شین نہیں ہے یا ہے؟ بسم اللہ نو بھی اگر نال شامل کر لیے تو یہ دے وچ شین نہیں ہے۔ شین کیوں نہیں یہ دے وچ؟ اس واسطے کہ اس شقاوت قلبی تو بچاندی ہے، دل نو سخت ہون تو بچاندی ہے۔ دل نرم ہوندا ہے تے اللہ دی رحمت اس دل دے وچ نازل ہوندی ہے۔
ਸ਼ਕਾਵਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਬੜੇ ਡੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 40 ਬੜੇ ਡੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਕਬੀਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितने हो गए? नहीं समझ आई। कसाई तो सारे मारे गए, कसाई तो सारे मारे गए। किन्ने जानवर ज़िबा कर देने? कितने जानवर कर देने? बहुत कर देने। हाँ जी, इन्ने इन्ने तो वड्डी ईद कर जाते हैं। हज़रत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिसने 40 बड़े जानवर ज़िबा कर ले, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ एक खून कबीरा आ जाता। ये नहीं कि उन्हें कतल कर लिया ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। खून कबीरा की है? इंसान ਦਾ खून कबीरा की है? इंसान का कतल। मेरे नाल चलोगे तो पुत्र मैं तुरया रहांगा, नहीं तो मैं बुजुर्ग आदमी है, थक के डिग पांगा। तो जे वो पिछलियां करंट लभ दो ना, वो पिछले करंट नहीं है। बुजुर्ग हो गया हूं मैं, बुढ़ेपे च आ गया। हूँ तो है बाबा जी वांगू हौली हौली मठेर मठेर के गल्लां करदियां रहनियां ते सुनी जाओ। ते जे वो करानी है वो नहीं होना, बड़का नहीं बजनियां। एक कतल कबीरा जिहड़ा है, खून कबीरा जिहड़ा है, उहदे जिम्मे आ जाता है। मैं बड़ा परेशान होया इस गल ते। मैं बड़ा अरसा शशो पढ़िया एक जगह ते, तो मैं बड़ा अरसा इस शशो पंच रहा कि मैं कि कसाई तो सारे मारे गए, ये की वजह हुई? इतने बड़े दरवेश ने और इतने बड़े बुजुर्ग ने ये गल लिखती कि खून कबीरा जिम्मे आ जाता है, जबकि हलाल जानवर नूं ज़िबह करना जायज़ है कि नाजायज़ है? जायज़ है, हर सूरत दे विच जायज़ है। इसी 605 दे विच मैं हज़रत किबला आलम शेखुल इस्लाम अपने पीरो मुर्शद बाबा जी सरकार बाबा जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साहब अली ताजुल सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, सरकार आ मसला मेरी समझ नहीं आया। आप हुक्का पी रहे सन, दो घुट लाए, हस पे, फरमाते ने भाई ये केड़ी समझने वाली गल है? मैं कह जी जानवर हलाल होवे, गाय है, बैल है, ऊंट है, ये सारे हलाल ने, तो इन्हां दे ज़िबा करने विच कबाहत की है कि एक खून कबीरा उन्हां दे जिम्मे आ जाता है। फरमांदे भाई समझिया नहीं गल। दिल इतना शकी हो जाता है, दिल च इतनी शकावत हो जाती है कि उहदे वास्ते गाय की गर्दन ते छुरी फेरना और इंसान की गर्दन ते छुरी फेरना कोई मुख्तलिफ नहीं रहता। वो कहते ने अकलमंद धोबी, पंजाबी विच मिसाल हुंदी है ना, दवा के ना दवा, अकलमंद धोबी ते बेअकला कसाई। सबर वाला कुत्ता ते बेसबरा। इंज ही कहते हो ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मिसाल आती है, मैं कोई नवेकली मिसाल नहीं कढ़ी। असल च तुसी कदी बकरे की गर्दन ते छुरी फेरो तो एक बारी दिल अंदरों कंबदा जरूर है।
2 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਈ, 3 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਈ, 4 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਲ। ਉਹ ਦਿਲ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਾਵਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਾਵਤ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਾਵਤ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਲਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਲਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਬੁੱਲਿਆ ਆਲ ਨਬੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੁੱਲਿਆ ਮੰਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਈ ਸਾਈਂ ਸਭਨਾ ਥਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਰਾਈ ਸਾਈਂ ਸਭਨਾ ਥਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ ਬਿਸ਼ਤੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਾਵਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਸੀ, ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਿਓਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਪੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने पीर नाज़िम शाह साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਸੂਰਤ ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਫਰਾਇਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿਲਾਏ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਏ, ਕਿਆ ਕੁੱਲੂ, ਕਿਆ ਲੱਦਾਖ, ਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਔਰ ਕਿਆ ਮਰੀ ਔਰ ਕਿਆ ਨਾਰਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਗਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰਾਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਸੈਯਦ ਪੁਣਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। बाबा जी पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर लिखते हैं, गुलामे आले मुहम्मद बना रहूंगा। गुलामे आले मुहम्मद बना रहूंगा। मैं एक दिन बाबा जी ने पूछा, मैं क्या बाबा जी असी सैयदजादे नहीं, तुसीं लिखिया गुलामे आले मुहम्मद बना रहूंगा। कोई भी सैयदजादा आंदा सी, बाबा जी सरकार ओदा पीर दिलशाद साहब बड़ा अदब करते सन। बल्कि मैनू याद है सरकार दे कोल एक पीर साहब तशरीफ ले आए, सैयदजादे सी कि चिश्तियों के इलाके की गल है। हुण मैनू ये याद नहीं कि इलाका किहड़ा सी। मेरा चिश्तियां वाले दोस्त बैठे होणगे या हरूनाबाद वाले या फोटाबास वाले, वो बेहतर दस सकते हैं जी। 97 चकदे जिन्हें आके मसला पूछा सी। हाँ जी 97 सिख सार दे बाबा जी सरकार पीर दिलशाद साहब चारपाई ते बैठे। आपने कहा बह जा पीरा, इत्थे बह जा मेरे नाल चारपाई ते। बह गए, बड़ी इज्जत की, पानी पूनी पिलाया, सारा कुछ किया।
لیاؤ بھی لیاؤ پیر صاحب لی لیاؤ بٹھا لیا جدوں نال بہا لیا تھوڑی دیر بعد پیر صاحب دی رگے پیری جڑی سی نا وہ پھڑک پئی پیراں نوں بھی پرابلم ہوندی ہے نا جا کے لٹمس پیپر لا کے ٹیسٹ کرنا کہ پیر کنے پانی چگا جڑا آیا گا مولویاں نوں بھی عادت ہوندی ہے تے پیراں نوں بھی یہ بیماری ہوندی ہے مولویاں نوں عادت ہوندی ہے تے پیراں نوں بیماری ہوندی ہے وہ جدوں انہوں نے کہا نا کہ جی میں تہاڈے کول مسئلہ پوچھنا آیا بھائی کہندا اٹھ گا پیرا کھڑا ہو وہ تے بہت سامنے کتنے بھلا تھلے جتنے سارے بیٹھے ہوں پوچھ مسئلہ جڑا پوچھنا گا انہیں پوچھا کہ سرکار یہ کی مسئلہ پہلے میری انی عزت تے ہوں اس طرح آپ فرماندے بھائی پہلا آیا تو سید زادہ تو سی سید زادہ غلام آل محمد بنا رہوں گا غلام آل محمد بنا رہوں گا جنہیں آل محمد دی غلامی نہیں کی تھی وہ دے ایمان دے بچ فرق ہے جنہیں غلام آل محمد نہیں بنیا وہ دے ایمان نو کامل نہ سمجھو کیا کہ ہون تو آیا سائل دے طور تے سائل دا کام ہے سامنے بیٹھ کے سوال پوچھنا اگے سی تو سید زادہ تے دل دے وچ جدو شقاوت ہوئے تے او دے کدی ولایت نہیں ہو سکتی دل دے وچ شقاوت ہوئے تے او دے وچ ولایت نہیں ہو سکتی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کی تعارف کرایا میں کون ہاں ساتھ نام اللہ کے ساتھ نام اللہ کے اقرأ ہوئے تو میں تلاوت کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کون ہے اللہ نے اپنا تعارف کروایا الرحمن مالکہ بس کیا نہیں گل لگے بھی ہے الرحیم میں او اللہ ہیں جڑا رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اللہ او اللہ ہے جڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کہ رحمان ہے کون علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا تخلیق کیا تخلیق کرنا آسان کام نہیں ہے
خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو کھنکتی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے گروہ جنسوں انس، اے گروہ جن و انس، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو جھٹلاؤ گے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے، اگر ہم تخلیق نہ کرتے، تمہارا نام و نشان نہ ہوتا۔ بہت سارے سیٹلائٹ ہیں، بہت سارے سیارے ہیں، بہت سارے پلینٹ ہیں، بہت سارے ایسے سیارے دنیا ہیں جو اس دنیا کے مشابہ ہیں، لیکن اس دنیا جیسی مخلوق نہیں ہے۔ اس دنیا جیسی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا پر جن و انس کو پیدا کیا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات لا تنفذون فانفذوا من اقطار السماوات والارض۔ اے گروہ جن و انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم داخل ہو جاؤ قطاروں میں آسمانوں کی اور زمین میں، فانفذوا، بس داخل ہو جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، سلطان کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہاری مدد کے لیے سلطان ضروری ہے، مددگار ضروری ہے، قوت والا مددگار ضروری ہے۔ وہ مددگار راکٹ بھی ہے، اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ تو ہے ہی ہے، جس نے تمہیں عقل دی ہے، جس نے تمہیں شعور دیا ہے، جس نے تمہیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان اور گائے میں کیا فرق ہے؟